بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. جس اہم ترین شخصیت کو آج ہم نے مہمان کے طور پر بلایا ہوا ہے، ان کا تعلق ایسے صوبے سے ہے جہاں زیادہ تر دفعہ 144 لگی رہتی ہے. ان کا تعلق ایسے صوبے سے ہے جہاں جلسہ کرنا منع ہے. ان کا تعلق ایسے صوبے سے ہے جہاں احتجاج پر اچھی خاصی قدغن ہے. اور یوں کہہ لیں کہ ان کا تعلق ایسے صوبے سے ہے کہ جہاں شہر سے نکلنے کے لیے بھی اجازت درکار ہوتی ہے. یہاں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد خان بچر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے آپ؟ خیریت میں سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں جی؟ تھوڑا ہم فارملی آغاز کر لیتے، پھر ہم ریپڈ فائرز اور پھر سارے کوشچنز پہ جائیں گے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں انہیں ہسٹری کو بھی تھوڑا ذرا درست طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے ذرا تھوڑا اپنی فیملی بیک گراؤنڈ، سیاست، پلان کیسا تھا، یہ کب کیا آپ نے؟ دیکھیں جی، ویسے تو میں ذاتی طور پہ تو سیاست میں خان صاحب کے ساتھ ہی آیا ہوں. ٹھیک ہے. 2008 میں نے الیکشن لڑا تھا اور جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پہ خان صاحب کی اجازت سے لڑا تھا. ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب کے ساتھ میری جو رفاقت ہے وہ آلموسٹ 2002 سے شروع ہے جی. ٹھیک ہے. ان کا جو 2002 کا الیکشن تھا وہ میں نے کنڈکٹ کیا تھا، ساتھ ساتھ لڑا بھی تھا. ٹھیک ہے. میرے پاس تشریف بھی لے آئے میرے گھر. پھر خان صاحب نے 2013 میں مجھے الیکشن لڑنے کا کہا، وہ میں نے لڑا، میں وہ جیت گیا. پھر 2018 میں ان اپوز ہوا. ٹھیک ہے. یعنی بڑی ایک یونیک بات ہے کہ پنجاب اسمبلی کا ممبر ان اپوز ہونا. وہ ان اپوز کینڈیڈیٹ جو کھڑا ہوا تھا وہ میرے خیال ہے وہ پردہ کر گئے تھے. بس وہ انہوں نے مہربانی کر دی. جو اور کینڈیڈیٹس تھے، مہربانی ہوتی ہے آج کل کے دور میں. کوئی ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی تگڑا سی تھی وہ کمزور سی. ٹھیک ہے. بس وہ ہو گیا، ایک مینیج ہو گیا. اس کے بعد اس الیکشن میں ہائیسٹ ووٹ ٹیکر ہوں جی پورے پاکستان میں، آئی تھنک، کیونکہ ایم پی اے پہ میرے 1,07,000 سم تھنگ ووٹ ہیں جی. اچھا، زبردست. اگر آپ چیک کر لیں گے تو میرے خیال میں پنجاب میں تو ہائیسٹ ہوں، پاکستان میں بھی شاید ہو سکتا ہوں. اور لیڈ بھی میری کو 93,000 کی ہے، کیونکہ نمبر 2 کے کو 12-14 ہزار ہی تھے جی. اچھا، آپ ویسے آپ کی جو فیملی ہے وہ الیکٹیبلز میں سے شمار ہوتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی میری فیملی کے بزرگ جو ہیں جی وہ 1923 سے آ رہے ہیں جی اسمبلی میں. تو لیکن اب تو میرے خیال میں وہ چیز ختم ہو گئی ہے جی. اب تو ہم کوئی اگر یہ کہے کہ الیکٹیبلز، تو خان صاحب نے وہ تمام چیزیں ختم کر دی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان کی پالیٹکس ہے، اس پالیٹکس نے الیکٹیبلز کو، اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ میں حکومتی پارٹی ہی میری پارٹی ہے. ایک یہ بڑا کنسیپٹ ہوتا تھا سلمان صاحب، بالکل، کہ ایک سدا بہار کہا جاتا تھا فلاں کا ٹینس لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ہوتا تھا. نو اب نہیں. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے تھے یا کوئی ممبر بن جاتے تھے تو بھی جو گورنمنٹ بن جاتی تھی ایک فارورڈ بلاک بن جاتا تھا، جس کو آپ پیپلز پارٹی کے آپ دیکھ لیں اس وقت پیٹریوٹ بنی مشرف کے دور میں. تو نون لیگ ختم ہو گئی اس وقت، کاف لیگ آئی، اور اس سے پہلے بھی نقی یا بھٹو صاحب کے دور میں اس طرح کا یہ کام چلتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میرے خیال میں وہ چیزیں ختم ہو گئی. آپ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے کن کن جماعتوں کا حصہ رہے ہیں، ذرا بتائیں. ایک تو آپ نے بتایا کہ جے یو میں عمران خان صاحب کی اجازت سے ہی آپ آئے تھے. جے یو پی اس وقت مقامی طور پہ ہمارا ایک اتحاد ہوا تھا، وہ ہم اس پہ جمعیت علماء پاکستان حاجی فضل کریم صاحب تھے. بالکل حامد رضا کے والد. اچھا، اوکے. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت چونکہ ان کا تھا تو ان کے بھائی تھے. پھر انہوں نے مجھے مقامی طور پہ میاں والی میں خان صاحب سے میری بات کروائی. انہوں نے کہا یار تم لڑ لو. ٹھیک ہے. کہ ادھر میاں والی کے حالات اس قسم کے ہیں کہ 90s میں کس کے ساتھ تھے؟ 90s میں تو ڈیفینیٹلی اس وقت تو ہر کوئی 90s میں تو ہر کوئی تھا، ISI میں ہی تھا. اچھا، ٹھیک ہے. جنرل گل حفیظ خان صاحب نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا. اچھا، ویری گڈ. ساری دنیا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہر الیکشن میں رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ شاید آگے جا کے یہ بات ہم کریں. بالکل نہیں، اس کردار سے تو وہ بھی کبھی انکاری نہیں ہے ویسے. تو اس کردار میں اس دفعہ جو ہوا ہے نا جی، اس دفعہ خان صاحب نے ذرا پردہ ہٹا دیا. اچھا، ٹھیک ہے. اس کردار سے پردہ عمران خان نے ہٹا دیا. پہلے پردہ نہیں ہٹایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس سے پہلے 85 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے، ان میں آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں کس طرح ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے چیف منسٹر کو لے کے آیا اور تمام ممبرس کو اسی طرح، یعنی 85 میں یہ چھانگا مانگا، اور ایم پی ایز لیول پہ کبھی سوچتا بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی اس طرح کی آفرز ہوں گی یا ہمیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ ورک ریگارڈنگ پولیٹیکل پارٹیز، اس سے آپ بہت اچھے سے واقف ہیں، یعنی آپ خود بھی اس ورک کا کہیں نہ کہیں حصہ رہے. ہم ہر پولیٹیشین حصہ رہا ہے جی. جو مجھے کہے کہ میں حصہ نہیں تھا ٹھیک ہے، تو ہمارے سامنے آئے، اور جو کہے کہ میں حصہ رہے بغیر پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، وہ کر سکتا ہے. اب عمران خان نے یہ ٹرینڈ چینج کیا. اچھا، اب ہو سکتا ہے. اوکے، اچھا، آپ زیر اتاب اس طریقے سے نہیں آئے، اگر آئے تو تھوڑا ذرا روشنی بھی ڈال دیں، کیونکہ بھائی ہم نے بڑے بڑوں کے نام دیکھ لیے، کچھ چلے بھی کاٹ کے آ گئے، کچھ کی سوجی ہوئی آنکھوں سے انہوں نے پروگراموں کے اندر ایز اے گیسٹ بھی آ گئے، کچھ کی پریس کانفرنسز بھی تھیں، اور بہت کچھ ایسے وہ لوگ تھے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کبھی عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے یا دور ہوں گے یا کچھ ایسا ہوگا. آپ نے اس مشکل میں پارٹی کے ساتھ کیسے جڑے رہے، یہ ذرا بتائیے گا، اور کیا کچھ ایسا معاملہ تھا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ کے اوپر فورس تھا، پریشر تھا، اور کیا وجہ تھی کہ آپ کسی عتاب میں آئے بغیر رہے بھی، اور ایک زبردست قسم کا اپوزیشن لیڈر بھی ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میری آخری جو ملاقات تھی وہ خان صاحب سے ہوئی تھی 13 مئی کو، ٹھیک ہے، 9 مئی کے بعد، ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں چند لوگ تھے جو خان صاحب کو ملنے آئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ہائیڈ ہو گئے جی، سارے بچے میرے ہائیڈ ہو گئے، میں خود ہائیڈ ہو گیا. اب چونکہ لاہور میں صرف ہمارا لاہور میں نہ کوئی بزنس ہے، نہ لاہور میں ہمارا کوئی اس قسم کا سسٹم ہے کہ لوگوں کے سامنے آئے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی قربانیوں کو اس طریقے سے بتاؤں کہ خان کو ہر وقت میں کہوں جی میں مر گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ چھپے رہے. ایک دن 9 مئی کے بعد میں جب پہلی دفعہ اپنے گھر گیا تو وہ تھا 27 رمضان المبارک، جو کہ 1.5 سال بعد والا. اچھا، ہاں جی. الیکشن لڑا، ایک دن الیکشن میں نہیں گیا. ٹھیک ہے. اب اگر میں چیزیں، سلمان صاحب، اب بھی میں آپ نے مجھ سے کویسچن یہ کیا ہے، میں اب بھی نہیں یہ سمجھتا کہ میں بتاؤں کہ میں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. ٹھیک، اس کی ایک وجہ ہے. ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان سے ہم نے کم تکلیفیں اٹھائی ہیں. اچھا، جتنی بھی اٹھائی ہیں خان سے کم اٹھائی. ٹھیک. عمران خان جیل میں ہے، اس کی بیگم 9 ماہ، ان کی وائف، ٹھیک ہے، بغیر مقدمے کے، بیس لیس مقدمات میں، ٹھیک ہے، انہوں نے جیل کاٹی. اور بینگ اے مسلم آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس کیس کا سامنا کیا، عدت کیس. یعنی یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے مقابلے میں اگر آپ کو یہ بتانا شروع کر دوں، آپ پوچھتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں. پلیز مجھے بتائیں. کہ بیسیکلی میرا ایگریکلچر ہوں جی. میں بالکل، میرا ادھر گھر بھی توڑے گئے میرے گاؤں میں، ادھر کا گھر ہم نے چھوڑ دیا، ادھر بھی گھر توڑا گیا جو میرا ادھر گھر ہے لاہور میں. میری فصل برباد کیے گئے یعنی میں آپ کو دیکھیں، جو ایگریکلچرسٹ ہوتا ہے نا جی، وہ جب اس کا 1 سال ختم ہوتا ہے تو پھر وہ 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ٹھیک. میرا جتنا بھی ایگریکلچرس تھا سارا، یعنی پانی ختم کر دیے گئے، ٹریکٹر ان پہ، میرے کھڑے فصل پہ میرے جو ملازمین تھے وہ سب دوڑ گئے. شوگر کین جو پچھلا نومبر تھا، اس میں بندہ شوگر کین نومبر سے شروع ہو کے تو مارچ تک جاتا ہے. پچھلی دفعہ کم از کم میرا 5-6 کروڑ کا شوگر کین تھا، انہوں نے کھڑا رہنے دیا، طاقتور لوگوں نے اس کو ہلنے میں نہیں دیا. اور میرا 1
1 روپے کا بھی نہیں گیا. یعنی اس قسم کی اگر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر میں آپ کو وہ کہانی بتاؤں نا جی تو وہ ہر بندے نے کیپیسٹی کے مطابق سفر کیا ہے. اچھا میں کچھ چیزوں ذرا آگے لے کے چلیں نا. بیسکلی پاکستان تحریک انصاف پر مشکلات جو ہیں وہ تو پھر 9 مئی کے بعد ہوئی اور یہ سب ہوئی. آپ اس ایپیسوڈ سے متعلق کچھ بولیں گے جو کہا جاتا ہے کہ یہ پلان ہے اور یہ سب کچھ ڈیسائیڈڈ تھا, زوم کی کانفرنسز کے اندر باقاعدہ طور پر پلان کر دیا گیا تھا کہ اگر ایسا ہو, ذرا مجھے اس پہ کامنٹ چاہیے کیونکہ ایک بڑے زور کے ساتھ آپ سے معافی کی طلبگاری بھی ہے, ایدر فرام اسٹیبلشمنٹ اور ایدر فرام موجودہ حکومت جی. اور یہ باقاعدہ طور پر جسے کہتے ہیں نا اب کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ بس ایک چھوٹی سی معذرت اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ کیا یہ سب چیزیں آرگینک ہو رہی تھیں یا اس کے پیچھے واقعی کچھ ذہن تھے ایدر پی ٹی آئی کے یا ایدر پی ٹی آئی جن پہ الزام لگا رہی ہے ان کے؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کھلی, میں زوم میٹنگز میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, میں جہاں بھی رہا خان صاحب کی جو میٹنگز, 5 اگست تک خان صاحب باہر رہے, 5 اگست کے بعد خان صاحب گرفتار ہوئے. بالکل میری کسی میٹنگ میں حلفاً کہتا ہوں کہ خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کریں, ٹھیک ہے, آپ اس طرح آپ نے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں جو انہونی ہو رہی ہے نا جی, ٹھیک ہے, انہونی یہ ہو رہی ہے کہ اس طرح کی امید نہیں تھی کہ پی ٹی آئی پہ اس طرح ظلم ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک واقعہ ہوا 9 مئی کا, ٹھیک ہے, اس 9 مئی کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں نا جی اگر آپ اس واقعے کو اس کے 10 سے 15 منٹ کو دیکھیں کہ کس طرح کچھ لوگ آتے ہیں, خان صاحب بیٹھے, کس طرح وہ آ کے بیہیو کرتے ہیں. جی جی, جب بایو میٹرک ہو رہی تھی, جب بایو میٹرک ہو رہی اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کے بعد کس طرح وہ لوگ باہر خان صاحب کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لیڈر, سنگل لارجسٹ پارٹی کا وہ لیڈر جس کے پیچھے ایک پوری نسل ہے, ٹھیک ہے, نوجوان نسل تو خان کے ساتھ ہے نا جی, تو اس کو کس بےہودگی کے ساتھ لے کے جایا جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب تھا کہ لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے. وہاں سے خان صاحب کو, جب خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں پریزن وین میں گیا تو میرے ساتھ سب ٹھیک ہو گیا, سب ٹھیک تھا, مافیاں افسر ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے, یعنی وہ ویژولز ایسے دینے تھے, ویژول ایسے دینے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, اس واقعات میں پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں ایک لہر چلی, 2-4 گھنٹوں میں ہر چیز چینج ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی دیکھیں سب سے زیادہ جو آپ حالات خراب ہوئے وہ آپ جی ایچ کیو پنڈی اور ادھر کور کمانڈر ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤس جس کو آپ جناح ہاؤس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہوئے. مگر سر میں نے اس سے ایک چیز پوچھنی ہے, وہ کہتا ہے نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں. آپ ایسے کہہ کے نا آپ اور آپ کی جماعت بالکل کلیئر نہیں ہوتی نا, کیونکہ اس سے پہلے ایپیسوڈز چلنا شروع ہو چکی بھی ہے نا, وہ القابات سے نوازا جانا شروع ہو گیا اور پھر ڈرٹی ہیری جیسے ورڈ شروع ہو گئے, میر جعفر میر صادق شروع ہو گئے, اور پھر نیوٹرل نان نیوٹرل اور فلاں فلاں, یہ سب ذہن سازی تو ہو رہی تھی نا سر. صرف لفظ یہ کہنا کہ اس دن تم نے ادھر جانا ہے اور ایک ذہن سازی ہونا مسلسل ہر تقریر میں, اور تقریر بھی نہیں, ہر پریس ٹاک میں یا ان کے ویڈیو پیغام میں, یہ تو سب ہو رہا تھا. تو کہیں نہ کہیں جس حد تک بھی تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ذمہ دار تو ہے نا سر اس ایپیسوڈ کی. دیکھیں سلمان صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گجرانوالہ کا نواز شریف کا جلسہ ہمارے دور ساتھ تھا, اسٹیج پہ تھا میں. سرونگ آرمی چیف تھے اس وقت باجوہ, ٹھیک ہے, نام لے لے کے انہوں نے باتیں کی. بالکل, جنرل فیض کے بارے میں نام لے لے کے باتیں کی, آپ کو یاد ہے؟ بالکل بالکل. آپ نے اے پی ایس کی ٹویٹ پڑھی تھی مریم نواز کی خلائی مخلوق والی؟ جی جی بالکل, آپ کو وہ اس بھی کا یاد حساب ہے؟ ہوگا, بالکل بالکل بالکل, آپ کو وہ بھی بالکل یاد؟ بالکل بہت اچھے سے یاد ہے. دیکھیں سر یہ باتیں اس طرح نہیں ہوتی کہ ان باتوں کی وجہ سے یہ واقعات ہو جائے. ٹھیک ہے,
لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں. ابھی آپ عام حالات میں کینٹ میں داخل ہوں تو میرے خیال میں آپ کی اتنی تلاشی ہوتی ہے کہ دوبارہ ادھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا. بالکل نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس, راستے میں روکنے والا کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کے آئی جی اور اس وقت کی جو سو کالڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, آج دن تک کیوں نہیں پوچھا گیا اس سے؟ پہلی بات. ٹھیک ہے. جب 8 فروری کی شام کو 8 بجے تک جب ایک انقلاب آ رہا تھا, اس کو فارم 47 کے ذریعے چینج کیا گیا, تو پہلا ہمارا مطالبہ کیا تھا؟ ان تمام تر ان کی جو انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ایک نان ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ جو آئی اور اس کو ہم نے احتجاج کے ساتھ قبول کیا, تو ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جو آج آپ مجھ سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو جاتا؟ اور اس وقت میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کئی واقعات جو نہیں ہونے چاہیے تھے جو ہوئے ہیں. اگر 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو وہ نہ ہوتے. ٹھیک. گورنمنٹ کہتی تھی کہ آپ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں, آپ طاقتور لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ تو کمیٹی تو بنا دی نا ہم لوگوں نے. ہم نے کمیٹی اس لیے, ہم اب ہماری کمیٹی کی بات کر رہے ہیں. جی, ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ یہ ایک حجت تمام ہو جائے. اوکے. پتہ چلے کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں. ٹھیک. دیکھیں سلمان صاحب, ان کو جب تک ان کو لانے والے اسٹیبلشمنٹ نہیں کہے گی انہوں نے ہم سے مذاکرات نہیں کرنے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں نہیں کرنے, آپ نے حجت بھی تمام کر دی, مگر اس حجت کو تمام کرتے ہوئے پاکستانیوں کا بہت زیادہ وقت چلا گیا نا. اس وقت ان کی خواہش پوری کر لیتے ہیں حکومت کی, جو بار بار کہہ رہے تھے ہم سے بات کریں. اوکے, آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کیوں, ویسے میں بتا رہا ہوں وہ کیوں ساتھ چھوڑے گی نون لیگ کا؟ سب گڈ چل رہا ہے ان کا, بٹ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ایس آئی ایف سے کا پلیٹ فارم ہے, دیگر تمام ہر جگہ پہ ریکگنیشن ہے, یکجان دو کالب ہیں. ایسا کیا ہو گیا جی آپ لوگوں کے لیے؟ اب کیوں اسٹیبلشمنٹ آپ کو 9 میں بھی بھول جائے؟ اور تو اب تو آپ لوگ ادھر سے پس کے 26 نومبر کا مسئلہ بھی بنوا دیا آپ لوگوں نے. کیوں ایسا کیوں کرے گی؟ کیونکہ گورنمنٹ بیٹھ گئی, کچھ مطالبات مانے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ ہی اسٹیک پہ ہے نا. پھر اس کے بعد آپ کے مطالبات کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آپ کے کویسچن کے 2 حصے ہیں. ٹھیک. پہلے ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں چھوڑے گی نون کو. ہاں کیوں؟ دیکھیے میری بات سنیں, فارم 45 کے ذریعے 2,60,00,000 ووٹ لیا ہے پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے. ووٹ نکلا سلمان صاحب کا, ووٹ پڑا احمد خان کو. ٹھیک ہے. سلمان صاحب کا نکل آیا. ٹھیک ہے. فارم 47 پہ ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا. ٹھیک ہے. کرنے والوں نے سارا کچھ کر کے آپ کو یہ دے دیا جی کہ آپ ایم این اے ہیں, جائیں حلف لیں, آپ ایم پی ہیں جا کے حلف لیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ان کی گورنمنٹ بن گئی. سلمان صاحب کتنی دیر اسٹیبلشمنٹ اس لاشوں کی جنگ لڑتے لڑتے عوام کے سامنے اپنی جنگ ہارے گی؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں موقع دے دیا, اسٹیبلشمنٹ میں 2024 میں موقع دے دیا, اور اس طرح موقع دیا کہ ایک جماعت جس کے پاس 20 سیٹیں بھی نہیں تھیں ان کو انہوں نے گورنمنٹ دے دی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب اس گورنمنٹ سے سنبھلا نہیں جا رہا. یعنی میں پنجاب کی بات کروں گا, میں پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہوں. ٹھیک ہے. آئی تھنک 4 مارچ کو حلف لیا اس گورنمنٹ نے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ریپریزنٹیٹیو, پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹیبلز, پاکستان تحریک انصاف کے
ورکرز ہیں، خصوصاً ان کی خواتین ہیں، سوائے ان کے گھر توڑنے کے، ان پہ ناجائز پرچے دینے پہ، یعنی اس کے علاوہ ان 9-10 ماہ میں اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے حملہ کیا. ہاں میں ہاں ملائی، کوئی چھوٹی بات ہے سر؟ وہی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. سب سے پہلے ان کے پاس آسمانی صحیفہ آیا، آپ کا ڈیفیمیشن بل، رات کو 12 بجے پاس ہوا. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے کور کیا سو کالڈ جو نگران گورنمنٹ تھی اس کے بجٹ کو. بالکل. یعنی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ٹوٹلی ناجائز بجٹ تھا. نگران حکومت کا تو کام ہی نہیں ہے وہ ڈیولپمنٹ کے کام کروائے. یعنی یہ ایک اس طرح جس طرح جو ایک اس کے لیے باقاعدہ قانون میں تبدیلی کی گئی. دیکھیں جی، قانون میں تبدیلی کس نے کی؟ اس وقت کون سا فورم تھا جو قانون میں؟ آپ کی اسمبلی، صوبائی اسمبلی تو تھی نہیں. بالکل. تو قانون میں تبدیلی ایک آرڈیننس کے ذریعے ہوئی. بالکل. تو آرڈیننس کے ذریعے آپ لوگوں کا پیسہ لگا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہاں میں ہاں وہ ملاتے جائیں گے، لیکن ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے 9 اپریل سے جو کہانی شروع ہوئی، ٹھیک ہے، رجیم چینج کی، ٹھیک ہے، وہ ختم ہوئی 26 نومبر کو. اب یہ 26 نومبر کا کرنا کیا ہے؟ یہ تو ایک اور نیا مسئلہ بن گیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ 9 مئی اور دوسرے 26 نومبر آ گیا. آپ اس کا بھی جوڈیشل ایک عدد کمیشن بنوانا چاہ رہے ہیں، اس کا بھی جوڈیشل کمیشن آپ بنوانا چاہ رہے ہیں. ایسا اب کیا کریں گے؟ ہم تو مسلسل گرداب میں ہی پھنسی جا رہے ہیں نا سر. پچھلی فائل کلیئر نہیں ہوتی، اگلی فائل پھر سامنے آ جاتی ہے. لیکن سلمان صاحب بات یہ ہے کہ 26 نومبر کا آپ لاہور میں بیٹھے ہیں بھی. اب پہلے لاہور کو لے لیں. 24 نومبر کو ہم نے احتجاج کا اعلان کیا. یہ شروع کہاں سے ہوا؟ تھوڑا سا میں پیچھے جانا پڑا. جی پلیز. ہم نے جلسوں کے لیے اجازتیں مانگی. کوئی جلسہ ہمیں سنگجانی کی مویشی منڈی میں NOC دیا گیا، یا آپ لاہور کے کسی جلسے کا ہمیں کانا کی مویشی منڈی میں NOC دیے گئے. اور وہ جو کانا والا NOC ہمیں ملا وہ رات کو 10 بجے مل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دن 6 بجے آپ نے جلسہ ختم کرنا ہے. اور پھر بھی انہوں نے کارڈن آف کر دیا کنٹینرز کے ساتھ. ہمیں کنٹینر بھی نہیں اندر لے کے جانے. ہم ایک کوئی وہ ایک موبائل سی وین تھی جو ہم نے اسٹیج بنائی، لیکن اس کے باوجود لوگ آ گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ لاہور میں اس وقت میرے اندازے کے مطابق 50 to 70,000 بندہ آرگینک کراؤڈ تھا. وہ باہر سے ایک بندہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ اکٹھے ہو گئے. اور جب وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور آدھے سے زیادہ لوگ ابھی سڑکوں پہ تھے تو انہوں نے ہماری لائٹیں بند کر دیں، انہوں نے دھاوا بول دیا، انہوں نے اسٹیج پہ چڑھ گئے جو لاہور کی مویشی منڈی میں. اس کے بعد جی ہمارا یہ پلان بنا کہ اس طرح تو نہیں ہوتا. ہم نے پرامن احتجاج شروع کر دی. اب احتجاج کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کسی NOC کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. ٹھیک. ہمارا لاہور کا احتجاج ہم نے مینار پاکستان پہ ہم نے احتجاج رکھا. اس سے پہلے فضل الرحمان نے احتجاج کیا، یہاں پہ جلسہ کیا، منہاج القرآن نے کیا. اس سے پہلے ہو چکے تھے. اچھا اس دن لاہور میں کیا حال ہوا؟ دنگا فساد، یہ سارا آپ نے بھی دیکھا. ہمارے اوپر FIRs ہوئیں. میں خود گرفتار ہوتے ہوتے بچا، مجھے ورکرز نے بچایا. اس کے بعد ہم چل پڑے کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. دیکھیں آرٹیکل 16 اور 17 کے تحت فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر جماعت کا کہ وہ احتجاج کرے. اب کبھی بھی ہم امید نہیں کر رہے تھے سلمان صاحب. دیکھیں یہ انہوں نے وہ ظلم کیا ہے. بھٹو جوڈیشل مرڈر ہے، ایک ڈکٹیٹر نے اس کو مارا. کیا پیپلز پارٹی ختم ہوگی؟ نہیں. نواز شریف سے جب سٹک پہ استعفیٰ لیا گیا 93 میں، آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. پھر نواز شریف نے جب آرمی چیف کے جہاز کو ہوا میں گھمائے رکھا اور اس کی حکومت ختم کی گئی، اور ان کے پاس 17 سیٹس تھی 2002 میں. ٹھیک ہے. کیا ان کی جماعت ختم ہوئی؟ نہیں.
2007 میں جب نواز شریف پنڈی آیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بندہ تھا سامنے؟ کوئی بندہ نہیں نکلا، واپس چلا گیا. بالکل. کیا حکومت ختم ہوئی؟ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے گولی چلائی، یعنی ہم کوئی یہ امید کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ بلیک آؤٹ کر کے یہ شہباز شریف، دیکھیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس وقت کون ہے؟ شہباز شریف ہے. ایک میں کہوں گا یہ سو کالڈ جو جمہوری حکومت ہے اس کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ شہباز شریف ہے، وہ ذمہ دار ہے بلیک آؤٹ کر کے. بچہ صاحب وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، ہماری ملاقات مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس کا آپ کی پارٹی کے تھوڑا سا ذرا گمسم الفاظ میں بیرسٹر گوہر صاحب بولتے ہیں، شیر افضل مروت کھول کے کہہ دیتا ہے کہ جناب ہماری ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ 20 دسمبر تک عمران خان صاحب کو رہا کر دینا ہے، اس لیے آپ سنجانی آ جائیں. سنجانی تب تک بیٹھے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. یعنی اس حد تک بات چلے گی. لیکن معاملہ سارا آپ لوگ ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کی آپ لوگوں نے، اور ادھر پھر وہ رینجرز والا، یہ انہی کے میں کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں، ادھر رینجرز والا حادثہ ہو گیا تو پھر ان چراغوں میں روشنی نہ رہی. دیکھیں جی رینجر والا حادثہ جو ہے امپیکٹ آنے لگتا ہے، اس کو اویل نہیں کر پاتے اپنے احتجاج کو. میری بات سن لیں، رینجر والا حادثہ تو آپ کے سامنے ہے. رینجر والے حادثے سے کسی کا کوئی تعلق نہیں. رینجر والا حادثہ بندہ جیل میں ہے جس نے پکڑا ہوا ہے، ہاشم، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. رینجر کے جو جوان ہیں وہ جو شہید ہوئے، پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق ہے. اب مجھے نہیں پتا کس جوان کہتے یہی ہیں، خان عباسی کا ریلیٹیو ہے، کسی بیوروکریٹ کا پوتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح ملی جلی باتیں، لیکن میرے پاس تصدیق شدہ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک. ہمیں اتنا ہی افسوس ہے وہ جو حادثہ ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن میری ایک میں آپ کو بات بتاؤں سلمان صاحب، مجھے آپ سے ایک کوسچن ہے. سارا کچھ ہو گیا، بندے پہنچ گئے، بلیک آؤٹ کر کے ایک نہتے سیاسی جلوس پہ ڈائریکٹ فائرنگ، ایک ایسے ملک میں جہاں جمہوریت ہو، جہاں کا وزیر اعظم الیکٹڈ وزیر اعظم اپنے آپ کو کہلاتا ہو، جو کچھ بھی ہو جائے. سر یہ تو آخری سٹیپ اس وقت ہوتا ہے جب سٹیٹ کی سالمیت خطرے میں ہو. سر موب ہی آؤٹ آف کنٹرول تھا. ناٹ ایٹ آل. موب تو کھڑا تھا. علی امین گنڈا پور کی گاڑی میں جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ، جی گاڑی تک تو جانے دے نہیں رہے تھے، چیزیں تو لگتا تھا موب نے کنٹرول کر لی. وہ تو بات تھی پیچھے کی، وہ تو بات آپ حقلہ کی کر رہے ہیں. نہیں میں 26 نمبر کی میں وہ جو واش روم والا واقعہ، وہ تو ایک لائٹر مومنٹ میں جس طرح ایسے بھی گاڑی سے ان کو نکلنے کے لیے وہ بنا رہے تھے، لوگ بنا رہے تھے. بٹ میری بات سنیں، ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا کام ہے کہ وہ سارے حربے آزمائے اپنے لوگوں پہ، جب جہاں تک ان کی جان بچے. جب آخر میں ریاست کی سالمیت پہ خطرہ ہو پھر گولی چلے. آپ کے پاس شیل تھے، آپ کے پاس واٹر کینن تھی، دسمبر نومبر کی سردیاں تھیں، 2 دن لوگ سروائیو کرتے، 3 دن کرتے. اپنا یہ منہاج القرآن مولانا طاہر القادری صاحب بیٹھے رہے تھے، اسی جگہ پہ بیٹھے، بالکل اسی جگہ پہ بیٹھے رہے، 10 دن بیٹھے رہے تھے. یاد ہے آپ کو؟ کیا ہو جاتا؟ ڈی چوک پہنچ بھی گئے تھے. ڈی چوک کا مجھے بتائیں پاکستان سے بلکہ بلدیاتی نمائندے بیٹھے ہوئے ڈی چوک بیٹھے. کیا ایک الیکٹڈ وزیر اعظم یہ حکم دے رہا ہے کہ گولی چلاؤ ان پہ، نہتے لوگوں پہ؟ سلمان صاحب میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جب ہم پولیٹیکل جلوس نکلتے تھے نا، یہ احتجاج ہوتا تھا، لیڈر کو تو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. ان جو موب مینٹیلٹی ہوتی ہے نا، اس میں لیڈر تو ٹارگٹ ہو جاتا تھا. لیاقت علی خان ٹارگٹ ہوئے، اور بھی محترمہ بے نظیر ٹارگٹ ہوئی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ لوگ نہتے لوگوں پہ بلیک آؤٹ کر کے ایک وزیر اعظم. ڈیفینیٹلی میں نہیں سمجھتا کہ فورسز ایسے کوئی جو ہیں وہ جو ادارے ہیں وہ ایسے گولی چلائیں گے. وزیر اعظم پاکستان کے پاس اختیار ہے گولی چلانے کا، آرڈر دینے کا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے چلائی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اپنوں نے مارے، اپنے ہی لوگ. اچھا کرے مانے، پہلے تو کہہ رہے تھے گولی کا خول دکھا دیں. اب یہاں تک آ گئے، کوئی خون کا قطرہ دکھا دیں. اب اس کے لیے مجھے یہ بتائیں، اس کے لیے کیا چاہیے؟ کیا ہمیں
اس کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ دوبارہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, پتہ تو چلے. سر یہ بہت بڑا واقعہ, یہ صدیوں تک یہ گولی جو چلی ہے نا, لوگ پوچھتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی گئی ہے. اب جنرل ڈائر اور جلیاں والا کے ساتھ آپ لوگ اس کو, جلیاں والا باغ کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے, لیکن وہ تو دیکھیں وہ تو اس وقت تو کوئی جمہوری کوئی حکومت ہی نہیں تھی یہاں پہ. اس وقت واس رائے تھے یا امپیریل کونسل تھی. ٹھیک ہے, اس وقت کون سی حکومت تھی آپ کے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو میں نے فلور آف دا ہاؤس میں بھی یہ بات کی ہے کہ وہ جائے, جو لوگ شہید ہوئے ان کے گھروں میں جائے, معافی مانگے, قصاص دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہ جی ڈی چوک پاکستان سے باہر ہے. سلمان صاحب مجھے یہ بتا دیں, اگر پاکستانی ڈی چوک پہنچ ہی گئے ان کو گولی مار دیں گے. مجھے ایک ہی بات, کچھ ریکارڈ بھی ذرا درست کرتے چلے نا. پنجاب پہ نا بہت الزامات ہیں کہ احتجاج کے معاملے میں کے پی کے لیڈ کرتا ہے. کے پی کے لوگ ذرا عمران خان صاحب سے محبت اور الفت میں بہت زیادہ آگے ہیں. پنجاب کے وہاں ووٹ ڈالنے تک تو صحیح ہے, لیکن گھر میں وہ نرم گداز بستر چھوڑتے ہوئے ان کو ذرا تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. 24 نومبر کو کیا ہوا, کیونکہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب کہتے ہیں وہ بالکل فلاپ تھے, لوگ گھروں سے نکلے ہی نہیں. نے کا سوال ہی پیدا. اور پھر ہم نے سلمان اکرم راجہ کی لاہور کی مال روڈ پہ وہ ان کی ویڈیو بھی دیکھی کہ میں اس وقت مال روڈ پر ہوں. تو اگر حقیقت کو فیس کریں تو 24 نومبر کو تو پنجاب سے لوگ نہیں نکلے نا. اور چلے سب کو چھوڑ دیں, میں آپ سے آپ کی لوکیشن پوچھنا چاہوں گا. میں کہوں گا حماد اظہر صاحب کی لوکیشن کیا تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جناب وہ جو دوسرے ہیں دیگر جو پنجاب کی قیادت ہے وہ سب کدھر تھے. تھوڑا سا یہ سوال تو اپنی جگہ پہ ریز ہوتا ہے نا سر. میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی بات یہ ہے, میاں اسلم اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ کدھر ہے سر. پنجاب کی جو ہسٹری ہے نا, پنجاب کی ہسٹری ہے کہ وہ ہمیشہ جاتی ہے گورنمنٹ پارٹی کی طرف. جو ہسٹری ہے پنجاب کی پرانی ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. 9 اپریل کے بعد یہ چینج ہوا ہے پنجاب کہ پنجاب کھڑا ہے خان صاحب کے ساتھ. 9 مئی کو پنجاب نے ثبوت دیا, پنجاب نکلا خان کے لیے. ٹھیک, آپ کو بھی پتہ ہے. 8 فروری کو پنجاب نے ثبوت دیا, پنجاب نکلا. اور میں ایک اور آپ کے یہاں پہ ریکارڈ کی درستی کرتا جاؤں, جو موجودہ فارم 47 کے ہیں نا جی آپ کے ریزلٹس, اس کے مطابق مسلم لیگ نون کا 31% سم تھنگ بنتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو انڈیپینڈنٹ آپ کنسیڈر کرتے ہیں وہ 34 پوائنٹ سم تھنگ بنتا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے ووٹ دیا خان کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ظلم شروع ہو گیا. آپ سر ایک ایسا آپ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ 10 ماہ الیکشن 8 فروری کے بعد 10 ماہ لوگ مسلسل ایک فسطائیت کا شکار. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ٹائم لوگ زیادہ نکلے اور کسی ٹائم کم نکلے ہیں, بٹ پنجاب ہر دفعہ نکلا ہے. اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بتا رہا ہوں, کال تھی میں عرض کر جس قسم کی کال میں اسی طرح عرض کر رہا ہوں, ہو جاتی میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب میری عرض سن لیں کہ آپ کا لاہور ہے, مجھے آپ بتا دیں کہ 20 نومبر کے بعد 25-26 نومبر تک لاہور میں سے کوئی گاڑی نکل سکتی تھی؟ نہیں نکل سکتی تھی. بالکل. یہ ایک کام کر دیں, یہ جو اس نے چیف منسٹر نے یہ کہا ہے, یہ ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ اتنا کرے کہ کنٹینر اور جس طرح کی فسطائیت ہے وہ نہ کرے, اور چولستان کے ریگستان میں بھی اگر جلسہ کرنے کی ہمیں اجازت مل جائے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ پنجاب کس کے ساتھ. سر پارڈن مائی کویشچن, یہ سارے رکاوٹیں تو کے پی کے کی عوام کے لیے بھی ہوتی ہیں. ایک چیز جب پبلک نکل جائے تو پھر یہ کنٹینر کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو ریڈ کارپیٹ تو نہیں دینا نا اگر آپ ایک احتجاج کی کال لے کے جا رہے ہیں. آپ کو روکنا بھی تو ہے نا, ریاست نے بھی تو اپنا ایک کردار ادا کرنا ہی کرنا ہے نا. لیکن یہ ظرف کی بات ہے, یہ علیحدہ ایک بات ہے, لیکن آپ کو ریڈ کارپیٹ تو نہیں دیں گے. اگر پبلک نکلی ہو تو یہ کنٹینر کیا اڑا کے پھینک دیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, جو آپ پہلے کے پی کے کی بات کر رہے ہیں نا جی, کے پی کے میں
ہمارے وہ بھائی ہیں, ان کے لیے ایک آسانی ہے, گھر سے وہ نکلتے ہیں اپنی گورنمنٹ میں, ٹھیک ہے, ان کو پہلی رکاوٹ آتی ہے جہاں سے اسلام آباد یا اٹک سے آگے جہاں سے پنجاب کی حدود شروع ہوتی ہے. پہلی بات سر, بات یہ ہے کہ ان رکاوٹوں کے باوجود لوگ پنجاب سے وہاں پہنچے ہیں, سی پیک سے لوگ پہنچے ہیں. حقلہ پہ اگر آپ دیکھیں, آپ کے پاس ویڈیوز ہوں گی, آپ اگر دیکھیں تو حقلہ پہ ہزاروں لوگ موجود تھے جو پنجاب سے نکلے تھے. کس روٹ سے آئے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو اٹس اوکے, کیونکہ میں اس ٹائم لائن کو میٹ کر رہا تھا, میں اس ٹائم چیزوں کو آبزرو بھی کر رہا تھا, دیکھ بھی رہا تھا. آپ بات کرتے ہیں انقلاب کی, آپ بات کرتے ہیں جہاد کی, آپ بات کرتے ہیں فائنل کال کی, آج نہیں تو کب, ابھی نہیں تو کب, یا یہ والی چیزوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو یہ رکاوٹیں دے کے انقلاب بھی رک جاتے ہیں, جہاد بھی رک جاتے ہیں, فائنل کال بھی رک جاتی ہے. مجھے کوئی پبلک دیکھ رہی ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ کوئی تسلی بخش جواب دیں, یہ ہوا کیا. میں اس کا ایک تھوڑا سپورٹ اگر آپ کو کروں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سپورٹ کروں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مقامی قیادت ہی نہیں. میں عرض کرتا ہوں, قیادت نہیں, میں عرض کرتا ہوں پلیز. ہمارا ہر ڈسٹرکٹ کو کارڈن آف کیا گیا, ہمارے لوگ نکلے ہر ڈسٹرکٹ میں. جب لوگ نکلتے تھے لوگوں پہ چھاپے پڑ جاتے تھے, یعنی وہ چھاپے 20 نومبر سے شروع ہو گئے. 26 نومبر والے دن پنجاب کے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, جو آپ کر رہے ہیں نا جی مقامی قیادت کی بات, دیکھیں خان کے ساتھ ہر کوئی کھڑا ہے. یہ نہیں ہو سکتا اس وقت کہ ایک بندے نے, چاہے آپ کسی بھی کا نام لے لیں, میں کسی کا نام لیے بغیر, پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی قیادت جتنی بھی ہے, چاہے لو سٹیک ہولڈر ہیں چاہے ہائی سٹیک ہولڈر, کوئی بھی ہے جس نے 9-10 ماہ فستائیت کا سامنا کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گھبرا کے گھر بیٹھ جائے. یہ ضرور ہوا ہے کہ 24 نومبر کو لوگوں کو اس طرح کارڈن آف پر پورے پنجاب کو کیا گیا تھا کہ لوگ 24 کو نہیں نکلے, 26 کو لوگ پہنچنا شروع ہو گئے تھے. پہلی بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں جی مقامی قیادت غائب تھی, دیکھیں مقامی قیادت کون ہوتا ہے؟ مقامی قیادت الیکٹیبلز ہوتے ہیں, یعنی ایم پی ایز ایم این ایز ہوتے ہیں. نہیں سر, میں آپ سے بات بھی اسلم اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے حماد اظہر کی بات کر رہا ہوں. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. حوصلے تو اسی دن پست ہو گئے کہ 24 کو بڑی گرفتاریاں ہو گئی جنوبی پنجاب سے, حامد ڈوگر بھی بند, زین قریشی بھی بند, تو آپ لوگوں کو تو پہلے ہاتھ ہی انہوں نے بڑا زبردست قسم کا ڈالا. نہیں, انہوں نے جو ہاتھ ڈالا ہے نا جی, وہ جب نکلے ہیں نا وہاں سے وہ گرفتار ہوئے, لیکن لوگ پھر بھی جنوبی پنجاب سے پہنچے ہیں, میاں والی کے رستے سے بھی پہنچے ہیں. اچھا, آپ 12.5 کروڑ عوام سے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح نکلنے چاہیے تھے نہیں نکلے, لیکن اس کے مقابلے میں آپ کمپیریزن کریں نا کہ جس طرح کا ظلم اور فستائیت تھی, لوگ ان سے ٹوٹے نہیں ہیں. اور میں یہ آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر دوبارہ خان صاحب کال دیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے, لوگ دوبارہ نکلیں گے. اور اگر ہمیں 2 دن 3 دن پہلے نکلنا پڑ گیا, جو کہ ڈیفینیٹلی پالیسیز چینج ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز میں تھوڑی سی ادھر ہمارے سے ادھر مس مینجمنٹ ہوئی ہے. اگر ہم رک جاتے اور ان کا ایک دن انتظار کر لیتے پنجاب کے قافلوں کا, تو پنجاب کے قافلے نکل آئے تھے. خوشاب لڑائی ہوئی, میاں والی لڑائی ہوئی, آپ کے لاہور ٹوٹل کارڈن آف تھا, فیصل آباد میں سب سے پہلے کریک ڈاؤن فیصل آباد لڑائی ہوئی. یعنی اتنی لڑائیوں کے باوجود لوگوں کا پہنچنا. سلمان صاحب آپ نمبرز کو مینشن نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی ڈٹرمینیشن کو مینشن کریں. عورتیں نکلی ہیں, والنٹیئرلی نکلی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جو چنگی نمبر 26 پہ جب کنٹینر ہٹائے گئے, چنگی نمبر 26 پہ مقامی آبادی نکلی تھی. اور جس طرح یہ ادھر پہنچ کے کھڑے ہیں, پورا دن کھڑے رہے. ایک بات مجھے اور بتا دیں, جس طرح اس بندے کو گرایا گیا کنٹینر سے, کیا ٹک ٹاک بنا رہا تھا وہ؟ چاہے جی ٹک ٹاک بنا رہا تھا, یہ کہتا اب وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا, کہہ دیں
کیا ٹک ٹاک بنانے والوں کو کنٹینر سے دھکا دیا جاتا ہے؟ مگر اس سے پہلے جپیوں کے ویژولز بھی تو تھے نا سر, گلے بھی تو لگایا نہیں, میں کنٹینر پہ کھینچ کے اوپر بھی تو وہی رینجرز کے اہلکار لے کے آئے. میری بات سنیں, اس وقت میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ مجرم کون ہے؟ مجرم وہ ہے جس نے بعد میں آرڈر دیا ہے. اچھا, آپ میری بات کو ذرا سمجھیں. جب جبھیاں وہ ڈال رہے تھے, وہ فورس ہے, اس نے آرڈر ماننا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ اپنے لوگوں پہ گولی چلانے سے پہلے فورسز سوچتی بھی ہیں. چلیں, انہوں نے آرڈر کو اوبے کیا, تو آرڈر کس نے دیا, اور آرڈر دینے والے کو کیا مجبوری تھی, اس نے گولی کیوں چلائی؟ اوکے, باقی قیادت کدھر تھی؟ میں ویسے آن دا ہال میں بیرسٹر گوہر بولوں, سلمان اکرم راجہ صاحب بولوں, میں آپ سے شیر افضل مروت بولوں, میں آپ سے علی محمد خان بولوں, میں آپ سے اسد کیسر بولوں, یہ سب کدھر تھے سر؟ سر میں پلیز میں کیونکہ مجھے کوشچن ہی عوامی کرنے ایز پر مائی نیچر, اور میں مدح سرائی کرنے کو تو میں خیر اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کچھ کر سکتا ہوں, لیکن سر وہ کدھر ہے؟ ہمیں کارکن زخمی ہوا, کسی لیڈر کو گولی کیوں نہیں لگی, کسی لیڈر کا سر کیوں نہیں پھوٹا, وہ ویژولز کیوں نہیں ہے؟ مجھے کوئی لیڈر کیوں نہیں, کارکن کو کیوں پڑی وہاں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے, کسی ممبر کو, کسی ایم این اے کو, کسی کو, سب ادھر دیکھیں. ایک بات یاد رکھیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے نا, یہ واقعہ پاکستان نے سب اس کو آپ جلیانوالہ باغ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, ٹھیک ہے, کسی ممبر, کسی اسٹیک ہولڈر کو, کسی عہدے دار کو کوئی امید نہیں تھی سلمان صاحب اچھا کہ گولی چلے گی. وہ آپ کو اٹک سے آگے پار نہیں کر دیں گے, ریاست اپنی طاقت آزمائے گی, ریاست ہمیشہ طاقت آزماتی رہی ہے, شیلنگ کرتی رہی ہے, ربڑ بلٹ کر. اچھا, گولی والی امید نہیں تھی؟ گولی والی. دیکھیں بات سنیں, ہمارا یہ پلان تھا کہ ہمارے بندے ادھر جا کے ہم بیٹھ جائیں گے, سارے بندے ادھر بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے, کو بات چیت ہوگی. اب دیکھیں کون سا اتنا بڑا نہ کردہ یہ گناہ کی سزا جو ہمیں دے رہے ہیں, کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے؟ پاکستانی شناختی کارڈ والے بیٹھے ہیں ادھر ڈی چوک پہ, کیا ان کے انڈیا کی شناختی کارڈ تھے؟ آپ نے تو کلبھوشن کا بھی ٹرائل کیا تھا, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ اگر بات یہ ہے نا جی, ایک آپ لیڈرز کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو اسی بات کا جواب دے رہا ہوں. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ آگے سے انہوں نے گولیاں مارنی ہیں. آپ کا کیا خیال تھا, ہم بچوں کو ادھر لے کے جاتے؟ اگر ہمیں سکت نہ ہوتی گولی کھانے کی تو ہم ان کو بھی نہ لے کے جاتے. سر بات یہ ہے کہ, اور یہ اتنی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں ایک دن پہلے. سلمان صاحب آپ خود دیکھیں, ایک جمہوری ملک میں منسٹر کہہ رہے کہ ایک چھانٹا لگے گا, پریس کانفرنس ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اور اس نے کہا کہ ایک چھانٹا لگے گا, سب بھاگ جائیں گے. سر یہ کیا آپ سیاسی جلوسوں پہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ میں ایک پرانا سیاسی ورکر ہوں, میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ گولی چلے گی. اچھا, دوسری طرف مذاکرات چل رہے تھے ویسے, عمران خان صاحب کو 20 دسمبر تک رہا کر دیں گے, آپ زنجانی پہنچے, ایسی کوئی اطلاعات ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس کو بتاتا ہوں. دیکھیں سلمان صاحب, آخری دفعہ ایک پولیٹیکل وفد ملنے گیا جس میں بھی تھا, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب سے, خان صاحب سے. خان صاحب نے فرمائش کر کے آپ کو بلوایا تھا؟ ہمیں بلایا. جی جی, مجھے وہ بندے چاہیے. جب مجھے دیگر لوگوں کے حوالے سے جن سے متعلق یہ تھا کہ شاید یہ کمپرومائز نے, انہیں کہا نہیں, مجھے احمد خان بچر چاہیے, مجھے اسد کیسر چاہیے, عمر ایوب تھے, شبلی فراز تھے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے, بالکل. یہ 5 لوگ جی ہم گئے خان صاحب کو ملنے. ٹھیک ہے, ہم ادھر پہنچے 1 بجے, ہمیں کہا گیا جی 2 بجے آپ کو ملا دیا جائے. یہ کون سی تاریخ ہے سر؟ اب یار تاریخ مجھے اسی کے, بالکل یہ نا اسی سے کوئی 2-4 دن پہلے کی بات. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کے 24 نومبر کا تھا. سر ہوا یہ سلمان صاحب کہ ہمیں ابڈکٹ کر دیا گیا. بالکل, آپ تو ڈیٹین کر دیا گیا تھا چوکی میں. ہاں, ڈیٹین نہیں, ابڈکٹ, اغوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ابڈکشن ہوئی نا. بالکل. ڈیٹین تو ہوتا ہے نا کوئی واقعہ ہو جائے, پی ٹی آئی والے ویسے بھی اغوا ذرا جلدی ہو جاتا, ذرا جلدی ہمارا اغوا کرنا. اچھا, اغوا کر کے ہمیں بٹھا دیا گیا ڈیالہ چوکی میں.
جس وقت ٹائم ختم ہو گیا تو ہمیں کہا گیا آپ جائیں، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا خان صاحب سے. آپ مجھے یہ بتائیں حکومت کی نیت میں فتور نہ ہوتا اور بدنیتی نہ ہوتی تو ہم 5 پولیٹیکل لوگ مل رہے تھے، تو جب 5 پولیٹیکل لوگ ملتے تو ہم نے وہاں جنگ کی بات کرنی تھی. دیکھیں پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل بات کرتے ہیں صحیح، اور خان صاحب پولیٹیکل لوگوں سے جب ملنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے پولیٹیکل سلوشن ہمیں بتانا تھا. بالکل. تو ڈیفینیٹلی جب ان کو اندر پتہ چلا تو انہوں نے علیمہ بی بی کو اپنی ہمشیرہ کو باہر بھیجا کہ آپ جا کے 24 نومبر کا اعلان کر دیں. اسی طرح ہوا ہے نا. بالکل. اس کے بعد ان کی بہن ہے علیمہ بی بی، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے ایک دفعہ اٹھا لیا. 9 ماہ ان کی بیوی. سر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی شرمناک بات ہے ایک مسلمان ملک میں ایک مسلمان خاوند اور بیوی پہ عدت کا کیس چلا دیا. صحیح، یعنی یہ اتنا ذاتی معاملہ ہے اور اس کے باوجود سارے کیس ہی کمزور. ٹرائل کورٹ سے سزائیں دلا کے ہائر کورٹ سے فارغ، یا سزائیں معطل ہو گئی ہیں یا ضمانتیں ہو گئی ہیں. اور میں ایک اور آپ کو عرض کروں کہ ایک بیرک میں خاوند ہیں، ایک بیرک میں بیوی ہے. صحیح. دیکھیں گرمیوں میں 50 سینٹی گریڈ میں وہ بیٹھے رہے اور وہ بیوی بھی اپنے خاوند کے ساتھ ڈٹی رہی ہے. صحیح. اب کہتے ہیں جی کہ وہ بشرا بیوی کیوں نکلی. دیکھیں نصرت بھٹو نہیں نکلی تھی، صحیح، کلثوم نواز اپنے خاوند کے لیے نہیں نکلی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنی ان کی اخلاقی گراوٹ ہوگی اگر اب وہ اپنے خاوند کے لیے نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بشرا بی بی آ گئی ہیں، یہ پارٹی کو یہ کر رہی ہیں، یہ پلانٹڈ ہیں. بشرا بی بی نے بیان دیا، وہ جو ایک جہاں بک کارکن کے گھر گئیں اور اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، میں اکیلی تھی ادھر کھڑی رہی. کیا آپ لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ میں چونکہ ادھر موقع پہ نہیں موجود تھا جی، میں اس بارے میں نہیں بات کروں گا کیونکہ پارٹی میں پرسیپشن کیا ہے اس حوالے سے. میرے خیال میں بشرا بی بی دیکھیں جی، بشرا بی بی اپنے خاوند کے لیے ڈٹرمن ہے. ٹھیک ہے. اور سلمان صاحب ہر بیوی جو خصوصاً مسلمان ہر بیوی ٹھیک ہے جو مشرقی بیوی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے خاوند کے لیے وفا شعار ہوتی ہے. اور انہوں نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے سزا بھی کاٹی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی بات بھی ہو، ٹھیک ہے، اس میں وزن ضرور میں ایک سوال بہت بار ہو گیا لیکن میں نے کہا پھر بھی کر لوں. ہے کوئی پارٹی میں کمان کا مسئلہ ہے؟ کوئی بھائی بشرا بی بی ہوں یا علیمہ خان صاحب ہوں، اس طرح کی کوئی چیز بٹی بھی ہے پارٹی میں؟ ایز اے اپوزیشن لیڈر میرے کام میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے جی، کسی قسم کی. کوئی نہیں ہے. مجھے پہلے بھی پارلیمانی پارٹی میں خود ادھر لیڈ کر رہا ہوں اور مجھے جو انسٹرکشن ڈائریکٹ خان صاحب دیتے ہیں، نہ مجھے کبھی بشرا بی بی نے کوئی انسٹرکشن دی ہے ٹھیک ہے اسپیسیفکلی کہ جس سے لگے کہ ویسے وہ اگر مجھے کوئی انسٹرکشن دیں تو میں ان کو اوبے بھی کروں گا. ٹھیک ہے، میں یہ بھی بتا رہا ہوں. اور علیمہ بی بی نے بھی مجھے کبھی کوئی بات نہیں کی. اچھا یہ بتائیں کہ دوبارہ کوئی ایسا پلان ہے اسلام آباد آنے کا، اور جو سول نافرمانی کا جو ایک شور ہے جس پہ عمران خان صاحب نے 1 ہفتہ 10 دن کے اس کو مؤخر کیا ہے، تو کس کے کہنے پہ یہ مؤخر کیا ہے یہ بتا دیں. اور دوسرا کیا دوبارہ ہے اسلام آباد آنے کا پلان کہ ابھی ذرا سنبھلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں سلمان صاحب، جو سول نافرمانی کا مؤخر ہوا ہے نا، وہ ہوا جب ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنائی. ٹھیک ہے. کل اس مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ غالباً خان صاحب سے ہے، اگر انہوں نے کرنے دی تو. ٹھیک ہے. کل خان صاحب نے تو دوبارہ بلایا ان کو. ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے کرنے دی تو کل مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پتہ چلے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مذاکراتی کمیٹی ایک بنائی ہے تو ہم ان کی نیت تو دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. وہی آپ نے شروع میں کہا کہ حجت تمام ہو رہی ہے. میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ان کی ہو رہی ہے حجت تمام، کیونکہ یہ جو ڈی چوک والا واقعہ ہے نا سلمان صاحب، ان کے گلے پڑ گئے اور اس کا حساب دینا ہے وقت کے وزیر اعظم نے. میں آپ کو یہ بتا دوں. اچھا سر، سول نافرمانی کی تحریک ماضی کی ایک پوری مثالیں ہیں. 2013 کا بھی آپ لوگوں نے کی تھی. سر ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے تو گھر کیسے چلائیں گے پردیس میں لوگ؟ یہ مجھے بتائیں.
یہ کیسے ممکنات میں سے ہوگا یہ؟ دیکھیں ہمارے اور اگر صوبے کی طرف سے سپورٹ کرنا تو آپ کو تڑیاں تو ویسے ہی مل چکی ہوئی ہیں کہ کے پی کے کی حکومت ڈیزالو کر دیں گے یا آرٹیکل 6 لگا دیں گے. یہ آرٹیکل 6 لگا کے سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے, آرٹیکل 6 کی درخواست دی جائے گی علی امین گنڈا پور. اتنا بڑا رسک کیسے لیں گے؟ دیکھیں آرٹیکل 6 تو انہوں نے نا 780 آرٹیکل 6 یہ انہوں نے بنا دیا مذاق. ٹھیک ہے, اداروں نے اپنا خوف ختم کر دیا. آئینی عدالت سنے گی سر؟ سنیں میری بات, دیکھ لیں یہ مذاق سیریس ہو جائے نا. میں آپ کو اسی طرف جا رہا ہوں. اسمبلی ڈیزالو کریں گے, ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو 2 دفعہ اسمبلیوں سے نکل چکی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے اسمبلی کی. ہمیں ووٹ ملا ہے عمران خان کے نام پہ اور عمران خان کی رہائی پہ. ٹھیک ہے. دیکھیں 13 جنوری کو کیا ہوا, 2023 13 جنوری کو کیا ہوا جب قاضی فائز عیسیٰ نے ہمارے سے ہمارا سنبل لے لیا. تو کسی کے پاس جوتے تھے, کسی کے پاس پریشر کوکر تھا, کسی کے پاس الماری تھی. ووٹ کس کو ملا ہے؟ ووٹ عمران خان کو ملا ہے. بالکل ایسے ہی, اٹس مین کہ ووٹ عمران کا ہے. بالکل. حالانکہ جو پارٹی نشان ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پارٹی نشان پارٹی کا نہیں ہوتا. پارٹی نشان ملکیت ہوتی ہے عوام کی, جس کو ریکگنائز کر کے وہ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حجت تمام ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک اسٹیک ہولڈر اس کی مرضی بھی شامل ہوگی. تو بات تو کہیں نہ کہیں ایسے ہی ہو رہی ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے موقف کی تائید ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہو کیا رہا ہے. رانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارے سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہوا ہے نا جی. رانا صاحب نے بات کی, آپ نے بھی سنی ہوگی جی. سلمان صاحب مجھے ایک بات بتائیں, حکومت کا کام ہے مسئلہ حل کرنا یا اپوزیشن کا کام ہے؟ ہم نے کمیٹی بنا دی, اب رابطہ بھی ہم کریں. بندے بھی ہمارے مارے گئے, لاشیں گریں, ایک لاش بھی گرے تو پوری انسانیت مر جاتی ہے. صحیح. ان کو شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ آپ بتائیں آپ کے بندے کدھر مرے ہیں, آپ جنازوں کی فوٹو دیں. یہ بات کو کرنے والی ہے. 272 سے شروع کریں. اچھا, 78 میری اگر سنتے 139 کی لسٹ تو سلمان بھائی ہم نے دے دی جو غائب ہیں. 139 کی جو مسنگ ہیں, جو اپلیکیشن گور خان نے دی ہے وہ ہم نے دے دی ہے. دوسری بات, ہم اب بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے. ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے. ان کے پاس دیکھیں یہ کیوں لوگوں کو سزا دے رہے ہیں, یہ ٹرو ریپرزینٹیٹو نہیں ہے پاکستان کے. طاقت کا منبع اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم کیوں کہتے ہیں ہاں اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ دے کرو, یہ صبح ہمارے پیچھے ہوں گے کرنے کے لیے. جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں کہے گی ٹھیک ہے یہ مذاکرات کیسے کریں گے؟ اچھا, ابھی کہا جا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نا عمران خان صاحب کو سزا ٹرائل کورٹ نے دے دینی ہے. کہ آپ لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس پہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے تاکہ ہائر کورٹ پہ جائے, جس طرح باقی کیسز کا مسئلہ ہے ادھر سے ریلیف مل گیا ہائر کورٹس پہ؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سزا جزا کا جو لیول ہے نا اس میں اب پریشانی اور خوشی ہمارے لیے نہیں رہی. ٹھیک ہے, کہتے ہیں مشکل اتنی پڑی کہ احساس درد ختم ہو گیا. احساس درد ہو گیا ختم. خان صاحب پہ جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے, میں ذاتی طور پہ میں آپ کو اپنی ذاتی معلومات پہ بات کر رہا ہوں کہ ان کا 45 سینٹی گریڈ میں پنکھا بھی بند کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ادھر سے یہ ٹرائل جس طرح وہ کر رہے ہیں جائی صاحب, جتنے کیسز وہ خان صاحب کے خلاف فیصلے کریں گے ان کی ترقی ہو جائے گی. ادھر سے ہو بھی گیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بیس لیس کیسز ہیں تو خانہ 1 2 یہ جو چلے رہے ہیں ان کیسز کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم ان کیسز کو سیریس لے رہے ہیں. ادھر سے ہو بھی گیا تو آگے سے ختم ہو جائے گا. عدالت نے ذرا سا بھی کوئی انصاف کا تقاضا پورا کیا, 1% بھی پورا کیا, لکھا لکھایا فیصلہ نہ آیا سلمان صاحب. اچھا, ابھی بھی عدلیہ سے امید ہے آپ کو؟ دیکھیں امید تو رکھنی چاہیے. ہم تو دیکھیں ہم اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ ہم پرامن جلوس نکالتے ہیں, ہمارے اوپر گولی چلا دیتے ہیں. آپ کو تو غیبی امدادیں بھی ملنا شروع کی. میں آتا ہوں اس کے اوپر فیصل واڈا صاحب کو سیریس لیتے ہیں ہم؟ دیکھیں فیصل واڈا صاحب ہماری پارٹی میں رہے ہیں جی. اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ہے تعلق ہے.
ٹھیک ہے. اب ان کی باتیں جو ہیں ان کو سیریس نہ بھی لیں تو سیریس ہو جاتی ہے. خیر طلاق دیں عمران خان صاحب کی زندگی آسان ہو جائے گی. یہ تو پہلے معافی فرمائش پہ تھی, اب طلاق فرمائش پہ ہے. یہ سارا مسئلہ میرا خیال ہے بشریٰ بی بی پہ جا کے دیکھیں ان کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا جی, میرے خیال میں ایسی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے جس گھر میں بیوی ہو, بہن ہو, ٹھیک ہے, ماں ہو, ان کو 1000 بار سوچنا چاہیے. سر یہ بے وجہ تو نہیں ہو سکتی, کچھ نہ کچھ تو ہے نا ان کے پاس بھی. کوئی جب ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کا تو پھر انٹیلیجنس کی شیئرنگ بھی ہوگی, کچھ نہ کچھ ایسے کردار ہوں گے, کچھ نہ کچھ ایسے ایکٹ ہوں گے جس کی بنا پر وہ سلمان صاحب میری بات سنیں, جب مذاق کون اڑواتا ہے اس طرح میری بات سنیں, جب عدت کیس جیسی کبھی حرکت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس ملک میں جس کو آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بات کرنی تو مذاق بن گئی ہے. 2 باتیں میری سن لیں. جس طرح کی انہوں نے پریسیڈنٹ یہ سیٹ کی ہے نا جی, جو ایگزامپلز ہیں وہ سیٹ ہو چکی ہے. کوئی سیاسی جلوس پہ اب گولی چلانی مشکل نہیں ہوگی. اب ہوگے بندے مرے ہیں جی, سیاسی جلوس پہ چلی ہے. ڈی چوک بھائی جان, آپ مجھے ایک بات بتائیں, ڈی چوک کہا جا رہا ہے, ڈی چوک کو پاکستان سے باہر تھا, جو گئے وہ کوئی انڈین ایجنٹ گئے تھے, وہ بھائی پاکستانی تھے. آپ بھی تو غور کرنا اپنے بیانات پہ. سر ہمارے کفن باندھ کے نکلیں گے, گھر والوں کو کہہ دینا ہمارا سر, ہم یہ باتیں میں نے سلمان صاحب پہلے آپ کو یہ کہہ دیا. اب لوگ نہیں لیتے علی بن گنڈاپور کو سیریس, پہلے حکومت بہت سیریس لے رہی. میری بات تو سن لیں. اس سے بڑے بڑے بیانات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, نواز شریف کے, مریم نواز کے, اس سے بڑے انہوں نے جو نام اٹھا کے سرونگ آرمی چیف پہ باتیں کی تھی. کفن والی باتیں نہیں کی. کفن والی وہ کر نہیں سکتے, وہ کفن والی وہ کر نہیں سکتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کسی کی ذات پہ حملہ کرنا, کسی کے گھر کے معاملات میں دخل دینا اور سیاسی پرامن جلوسوں پہ گولی چلانا, یہ 2 کام جو کہ بندہ 1000 بار پہلے سوچتا تھا, اب یہ کام آسان ہو گئے. مگر کارکن نے اس کال پہ لبیک کیا سر, 12 افراد نے واقعی کفن پہنا ہے. نہیں 12 سے زیادہ ہوں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, میں ذرا 1-2 کوشچنز اور ہیں ذرا. ابھی یہ بڑا معاملہ چل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, سجاد برقی صاحب بھی ملاقات کر کے آئے اور ہمارے بڑے سینئر صحافی اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. یہ ملاقاتیں ہوئیں اور اب وہ جو ان کے اسپیشل خصوصی ایلچی ہیں رچرڈ گرنل, ان سے متعلق بھی انہوں نے تو اب بار بار فری عمران خان کا کہہ دیا, اور پھر ایک اچھی خاصی کمپین چل گئی. اور پھر جو اٹارنی جنرل ہے نامزد اپ کمنگ ڈونلڈ ٹرمپ کی اب آنے والی حکومت کے حوالے سے, ان کی ٹیم کے لوگوں نے اس کو سب کرنا شروع کر دیا. تو آپ کو بہت امید ہے امریکہ سے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ شاید سعودی عرب اور UAE کو بھی استعمال کر سکتا ہے. دیکھیے ہمیں کوئی امید نہیں ہے اس قسم کی کسی بیرونی طاقت سے. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ اگر ہم نے بیرونی طاقتوں کی طرف دیکھنا ہوتا تو اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے؟ نہیں, حکومت لینے کے لیے بنیادی انسانی حقوق پہ تو بات کی سکتے ہیں. آپ بھی تو بات کرتے ہیں نا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں, وہاں کی جو پاکستان کمیونٹی تھی, جو پاکستانی کوئی کمیونٹی تھی, وہ اوورسیز جو تھے, انہوں نے جب ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم شروع کی تو وہاں پہ ایک نیریٹو بنا, ٹھیک ہے, اور اس نیریٹو کو ٹرمپ نے قبول کیا, ٹھیک ہے, کہ خان صاحب پہ ناجائز زیادتیاں ہو رہی ہیں, خان صاحب بیس لیس مقدمات میں اندر ہیں, ان کے خاندان والے بیس لیس مقدمات میں اندر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ورکر, ان کے لیڈر. اب آپ دیکھیں نا جی, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, میاں محمود الرشید ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 80 سال کی بزرگ عورت اور کینسر کی پیشنٹ ہے, اور عمر سرفراز چیمہ صاحب. ایسے لوگوں کو 1.5 سال 2 سال سے انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے, اور ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا. ٹھیک, یعنی یہ ادھر جو کمیونٹی تھی اوورسیز پاکستانیوں کی, یہ ان کا نیریٹو تھا. انہوں نے ایک ادھر نیریٹو بلڈ کیا اور اس کو کریٹ کیا اس کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. دیکھیں ہم لڑ رہے ہیں اپنے کیسز. سوشل میڈیا سے تعلق ہے آپ کو, اب PTI کے آپ لوگوں کا
میں جسٹ عمران خان صاحب کے ٹویٹس آتے ہیں. اب تو فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے, میں نے ملاقات میں بھی کہا ذرا تھوڑا ہاتھ اولا رکھیں تاکہ کوئی پولیٹیکل سپیس مل جائے. اور بار بار ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے سسٹم کو بہت تکلیف ہے, بہت خطرہ ہے کہ آپ لوگ ایک عمران خان صاحب بات کر کے وہ جو نیریٹو جو اس کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے اس میں پوزیشن بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کی ہو جاتی ہے. تو آپ ذرا سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا کام ڈاؤن کریں. صرف حجت تمام کے لیے تھوڑی باقی چیزیں بھی سی بی ایم کے طور پر ڈیولپ کی جاتی ہیں نا سر. نہیں, سوشل میڈیا پہ تو انہوں نے فائر وال لگا دیا, اب خود اس کو کور کر لیں. ایک بار کہہ دیں کہ ذرا کچھ دیر ہولڈ کر لو, تو کیا خیال ہے؟ نہیں, سوشل میڈیا کو دیکھیں, جو ڈیفامیشن بل ہے, اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی غلط بات ہے تو آئے گی ہی نہیں. آپ نے وہ سوشل فائر وال آگے چلے گئے ہیں آپ. جو حقیقت وہ یہ ہے کہ آپ اس فائر وال سے آگے چلے گئے. نہیں تو فائر وال کچھ نہیں کر سکی. نہیں تو پھر ان کا یہی تو ان کے ان پڑھ ہیں, جس طرح خان صاحب کہتے ہیں, ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. پولیٹیشینس کے لیے متعلق کہا تھا انہوں نے, یہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے لیے کہا, لیڈرشپ کے لیے کہا. تو ویسے تھوڑا سا اگر کہہ دیا جائے کہ ذرا ہولڈ کر لیں ذرا, تب تک ہم ذرا یہ مذاکرات لے کے چلتے جائیں, تو زیادہ مناسب نہیں ہے. سوشل میڈیا کا ایک تو ہے کیا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے آپ لوگوں کے بھی؟ نہیں, بالکل آؤٹ آف کنٹرول نہیں. عمران خان صاحب کو ٹویٹر امریکہ سے رن ہو رہا ہے. میری بات سنیں, آؤٹ آف کنٹرول بالکل نہیں ہے. سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کی واحد طاقت ہے. ٹھیک ہے, ہمارا الیکشن کس نے لڑا ہے؟ میں تو ایک دن بھی حلقے میں نہیں گیا, میرا تو سوشل میڈیا نے الیکشن لڑا ہے. اوکے, میں ایک دن حلقے میں نہیں گیا. الیکشن والے دن میرا گھر بند تھا, میرا رزلٹ کسی نے نہیں کلیکٹ کیا. وہ تو لیڈ اتنی لمبی چوڑی تھی, کوئی 1 لاکھ کی لیڈ تھی. اگر پورے سارا یہ دیکھیں, پارٹیاں اس طرح ختم نہیں ہوتی. سلمان صاحب, میں پہلے کہہ چکا ہوں, اگر انہوں نے 2.60 کروڑ ووٹ لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور وہ سارا سوشل میڈیا پہ لیا ہے, اگر آپ 10 بندے یہ سوشل میڈیا کے پکڑ کے یہ کہیں گے کہ ہم یہ پارٹی ختم کر دیں گے, پھر تو یہ 2.60 کروڑ بندہ ماریں, ان کو ماریں گے تو پارٹی شاید ختم ہو. اچھا, بڑی کنونسنگ ہے کہ آپ لوگ تو اپنے حلقوں میں ہی نہیں نکلے, تو سوشل میڈیا نے لے کے چلا. اچھا, مریم نواز صاحبہ آپ لوگوں کو اتنا سیریس نہیں لیتی. اگر آپ اپوزیشن میں نہ ہو تو ان کی کارکردگی تو ہے نا سر. ابھی چائنا کا بھی دورہ کر کے آئی, مسلسل کسی نہ کسی پروجیکٹ کو وہ ہائی لائٹ بھی کر رہی ہیں. تعلیم کے حوالے سے, ستھرا پنجاب کے حوالے سے یہ سب پروجیکٹ ہے. وہ کینسر اسپتال بھی بڑی تیزی سے بن رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ معترف تو ہے نا کہ وہ اپنا کام تو کر رہی ہیں. دیکھیں, جو ان کے فلیگ شپ پروگرام ہے وہ کہیں مجھے دکھا دیں. 10 مہینے ہو گئے. مریم نواز نے جب پہلا بجٹ پیش کیا, 1558 ارب روپے کا وہ بجٹ تھا, جس میں 845 ارب آئی تھنک جو اے ڈی پی تھی. آج دن تک مجھے ان کا کوئی فلیگ شپ ایسا پروگرام دکھا دیں جس سے امیجیٹ ریاست نے عوام کو ریلیف دیا ہو. مہنگائی کم ہوئی ہے, میرا آپ سے کوسچن. بجلی کم ہوئی ہے. سولر والا جو انہوں نے ڈرامہ کیا تھا, انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے سلمان صاحب لگا دیا. پہلے وہ پروٹیکٹڈ تھے کسٹمر, نان پروٹیکٹڈ, فائلر, نان فائلر. اب یہ بات یہ ہے کہ یہ ڈرامے کر کے یہ عورت ٹک ٹاک پہ 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ بی چلا رہی ہے. شام کو 10-12 ٹک ٹاک اکٹھی کر لیتی ہیں. آئی ٹی کا یہ افتتاح کرنے گئے, انہوں نے کرائے پہ وہ لی, اور میں ہاسپٹل کے سامنے جب وہ ختم ہو گئی چیزیں ان کے افتتاح, وہ لے کے چلے گئے. 3 مہینے کے لیے بجلی سستی کی, آٹا سستا کیا, روٹی سستی میری کی, چھوٹی چیزیں تو نہیں ہے نا. اب میں آپ کو وہی باقی وہ کینسر ہاسپٹل کی بھی بنیادیں ابھی تک بنیادیں کھودی ہیں. جو یہ کہتے تھے, یعنی یہ کینسر ہاسپٹل جس کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں, یہ کینسر ہاسپٹل میں آپ کو بتا دوں اگلے 10 سال میں بھی نہیں بنے گا, صرف نام رکھنے کے لیے. بات یہ نہیں ہے, بیسیکلی نالائق ہے. انہوں نے اگر دیکھو بجلی کا, چین میں اتنے بڑے وزٹ کر کے آئی ہیں جی, چین میں آپ یہ دعا کریں کہ چین میں کوئی معاہدہ نہ ایسا کر کے آئی ہوں جن کے پہلے ہی معاہدوں کے خمیازے بھگت رہے ہیں. تارکول وغیرہ کے جو معاہدے انہوں نے کیے تھے وہ خمیازے آج دن تک بھگت رہے ہیں. کوئی ایسا بے وقوفانہ معاہدہ اور نہ کر کے آ جائیں. دوسری بات, مجھے ایک بات بتائیں, اے ڈی پی میں انہوں نے رکھے پیسے, اے ڈی پی سے اٹھا کے پیسے انہوں نے دے دیے آئی پی پی کو. آئی پی پی 38-40 خاندان ہیں, اس میں زیادہ تر ان کے اپنے خاندان ہیں. کس لیے دیے؟ وہی ہوا نا کہ عوام کا پیسہ اٹھا کے ادھر دے دیا. بجلی کب سستی شروع کی؟ اکتوبر میں. پیٹرول کہاں گیا؟
جو آپ آٹے کی بات کر رہے ہیں، گندم کی 45% جو ہے کاشت کم ہو رہی ہے. اگلے سال میں ان کو بتاؤں گا گندم خریدنے سے انہوں نے انکار کر دیا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اصل میں اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک نالائق ترین وزیر اعلیٰ ہمارے سر پہ بٹھا دیا ہے. مجھے ایک پروجیکٹ بتا دیں سلمان صاحب، سموک کے ٹائم میں ایک ٹائم لائن ہے سموک کی. ہر کسی کو پتہ ہے کہ اکتوبر میں سموک آتی ہے، ٹھیک ہے، نومبر میں چلی جاتی ہے، نومبر اینڈ تک. یہ خود جنیوا چلی گئی، سوئٹزرلینڈ اور یوکے چلی گئی. اچھا یہ بتائیں کہ اس دور میں اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کی ڈیفینیٹلی نظر ہونی چاہیے کہ اس دور میں بھی کوئی فرق ہوگی، نکلیں گی، کوئی گجر نکلے گا، کوئی ایسا ہوگا؟ اس دور کے بھی ہیں کہ کام ویسے ایمانداری سے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ڈھیر نکلیں گے، کافی تھوڑا ٹائم ڈھیر نکلیں گے. ایک کوشچن، جس احمد خان بچر سے میں بات کر رہا ہوں، ملک احمد صاحب سے، اس کے اندر میں نے دیکھا کہ الیکٹیبل ہونے کے باوجود ایک نظریے کے اوپر آ کے کھڑا. عام طور پہ الیکٹیبلس کے بھی آپ خود بھی مانتے ہیں کہ نظریے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، باقی ہر چیز اسٹرانگ ہوتی ہے ان کی. عثمان بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ بن رہے تھے اس وقت عمران خان کی نظر آپ کے اوپر کیوں نہیں پڑی؟ نہیں میرے اوپر تو دیکھیں، میرے سے تو بہت زیادہ کافی انٹیلیجنٹ لوگ موجود ہیں، اب بھی پارٹی میں ہیں. نہیں میں کم از کم عثمان بزدار صاحب سے میں آپ کی بات کروں، جس میری ان سے بھی ملاقات رہی، میں جس ملک احمد بچر صاحب سے بات کر رہا ہوں، اتنا کرزمیٹک اور چیزوں پر عبور رکھنے والا، ایسے کون سے وٹامنز اس کے اندر کم ہیں کہ یہ سی ایم پنجاب کے لیے عمران خان صاحب کی نظر میں نہیں آ سکے؟ اچھا میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں، یہ جو باتیں سی ایم بننا یا جب بندہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے کوئی عہدہ مل جانا، یہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا. پہلی بات، عہدہ مل کے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی عہدہ ملا ہے نا جی، تو آپ اس کو پرفارم کیسے کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے. میں چونکہ میاں والی کا ہوں، خان صاحب کے گھر کا ہوں، تو اب بھی شاید ہمارے 2-3 دوست ایسے ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو سینئر لیڈرشپ تھی وہ ہماری. ٹھیک ہے. اپوزیشن لیڈر وہ فیصلہ درست تھا عثمان بزدار صاحب کا؟ دیکھیں جی میرے خیال مطابق ہمارا فیصلہ عثمان بزدار والا چیف منسٹر بنانا، ان کی مزاحت پہ نہیں بات کر رہا. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کلیئر ٹھیک ہے. آپ ایک ایگریکلچرس کو کہے نا کہ وہ فنانس ڈیل کرے، کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکے گا. بالکل. اگر میں آپ کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں نا، میں جتنا بھی بہتر جانتا ہوں گا، میں آپ کا کام نہیں کر سکتا. صحیح. تو بزدار صاحب کا یہ کام نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہے عمران خان صاحب، مانتے بھی ہیں الحمدللہ. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اسے وہاں غلطی ہوگی، وہاں غلطی ہو گئی، بجٹ پاس کراتے ہوئے اور کچھ قانون سازی کرتے ہوئے تو چوک ہوئی. دیکھیں میرے خیال میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اس کام کے لیے نہیں تھے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.